مولا علی نے فرمایا اے قبر والو غور سے سنو، تم تو آ گئے، تمہارا انتقال ہو گیا، لیکن جب تک تم زندہ تھے تم نے بہت پیسہ کمایا، بڑی دولت جمع کی، بڑے عمدہ مکان بنائے، تم نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، زمینیں خریدی، تم نے بڑے بڑے پلاٹ خرید لیے، بڑے بڑے کاروبار کر لیے، تم نے بہت ترقی کی، تمہارے بیٹے جوان ہوئے، تم نے انہیں کاروبار بھی دیا، تم نے انہیں گھر بار بھی دیا، تم نے انہیں زمینیں بھی دی، تم نے انہیں مکان بھی بنا کر دیے، مگر سنو سنو، تم نے دنیا میں سب کچھ کیا لیکن تم نے نیک اعمال نہیں کیے، آخرت کی فکر نہیں کی، تم مر گئے، قبروں میں آ گئے، ادھر تم قبروں میں آئے، تمہارے مرنے کے فوراً بعد میں تمہارے بیٹے آپس میں لڑنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، تیسرے دن انہوں نے کہا زمینیں بانٹ لو، تیسرے دن کہا کاروبار بانٹ لو، وہ کہنے لگے گھر ابا کا بانٹ لو۔ مولا علی فرماتے ہیں تم تو قبروں میں آ گئے، تمہارے مکانوں میں دیواریں کھڑی کر دی گئی، ان کا بٹوارا ہو گیا، ان میں دیواریں بنا دی گئی، تم نے محل بنائے تھے وہ محل ویران ہو گئے، ان کو بیچ دیا گیا، تم نے بڑے کاروبار چھوڑے تھے، تمہاری اولاد نے وہ کاروبار بانٹ لیے، سامان بیچ کر بانٹ لیا، کاروبار سارے ختم ہو گئے، تم نے جو دنیا میں اپنی بیویاں چھوڑی تھی، تم مر گئے، 40 دن تک انہوں نے 4 مہینے 10 دن تک عدت کی، تمہارا سوگ منایا، اس کے بعد میں انہوں نے بھی تمہیں بھلا دیا، وہ دوسروں سے نکاح کر کے خوشگوار زندگیاں گزارنے لگی، تمہاری بیویاں تمہیں بھول گئی، تمہارے بچوں نے تمہاری قبروں کے نشان بھلا دیے، تمہارے بچے تمہیں بھول گئے، تمہاری بلڈنگیں ختم ہو گئی، کاروبار تمہارے تہس نہس ہو گئے، ساری زندگی تم نے گھر بار بنانے میں، عمارتیں بنانے میں، اپنی دنیا سنوارنے میں لگا دی، قبروں میں چلے گئے اور تم قبروں میں گئے، ادھر سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ چند امیر لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی ٹیکنیک، کوئی ایسی تکنیک آ جائے گی کہ مردوں کو زندہ کر لیا جائے گا، تو وہ اپنے مردوں کو دفنا نہیں رہے ہیں، انہیں جلا نہیں رہے ہیں، بلکہ انہیں فریزر میں رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو اسٹور کر کے رکھو، کہہ رہے ہیں اگلے 50-60 سال میں کوئی تکنیک ایسی آئے گی کہ ان لوگوں کو زندہ کر لیا جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ اللہ نے اعلان کر دیا اسی مٹی سے، اسی زمین سے انسان کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، آواز سے ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ وہ میری تقریر بالکل نہ سنیں جسے مرنا نہیں ہے، وہ سنیں جسے مرنا ہے، اپنے وقت پر یار، ابھی سے تصور نہ کرو، اللہ آپ کو لمبی عمریں عطا فرمائے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی، مٹی سے بنایا گیا۔ ذرا سے ہم بات کرتے ہیں، چلیے انسان مٹی سے بنا، اللہ نے بنایا، خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ پالنے والا خدا، پیدا کرنے والا خدا، روزیاں دینے والا خدا، زندگی دینے والا خدا، عزت دینے والا خدا، اس کی شان یہ کہ اس نے خود فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ پروردگار، اس نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو پہلے آگاہ کیا، مطلع کیا۔ پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں اس بات پر توجہ دلاؤں گا کہ انسان کی اصل یہ مٹی ہے، یہ زمین ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا نا، پہلے انسان ہے، پہلے بشر ہے، زمین پر پیدا نہیں کیا ہے،
یہ بات صاف تھی کہ انسان کی اصل مٹی ہوگی، اسے بنایا بھی مٹی سے جائے گا، رکھا بھی اسی زمین پہ جائے گا، اور پھر بعد میں ملایا بھی اسی مٹی میں جائے گا۔ پروردگار عالم نے جب فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا ضرورت ہے انسان کو بنانے کی؟ یا اللہ کیا ضرورت ہے آدمی کو پیدا کرنے کی؟ مولا عبادت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، بندگی کے لیے ہم موجود ہیں، تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، عرض کرنے لگے مولا عبادت کے لیے ہم موجود ہیں، بندگی کے لیے ہم موجود ہیں، سجدوں کے لیے ہم موجود ہیں، تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں۔ یا اللہ انسان زمین پر پیدا ہوگا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جب اللہ نے اتنا سنا تو پروردگار نے فرمایا اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، حق ہے بے شک، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ نہیں جانتے۔ یہ پہلے سب سے پہلے فرشتوں نے کہا کہ اللہ مت پیدا کر، یہ فتنہ و فساد کرے گا، خوریزی کرے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جب دوسرا مرحلہ آتا ہے مٹی سے انسان کو بنانے کا، تو پھر اس زمین نے انکار کیا۔ اس زمین نے کہا، اللہ نے بلبل سدرہ جناب جبرائیل امین کو حکم دیا اے جبرائیل جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ، ایک مشت خاک لے کر آؤ، انسان کو بنایا جائے گا۔ زمین پر آ گئے، زمین سے مٹی اٹھانا چاہتے ہیں کہ زمین نے رونا شروع کر دیا، زمین گڑ گڑائی، کہنے لگی اے جبرائیل مٹی نہ لے کر جاؤ، اس لیے کہ مٹی سے انسان کو بنایا جائے گا، اور انسان جب زمین پر رہے گا خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ زمین روئی، کہنے لگی اے جبرائیل ایسا نہ کرو، رحم کرو، مٹی نہ لے کر جاؤ۔ بلبل سدرہ کو رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا جبرائیل کیوں نہیں لائے مٹی؟ عرض کیا مولا زمین رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یا اللہ اس لیے نہیں لے کے آیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دے دیا جاؤ تم لے کر آؤ۔ جناب حضرت میکائیل کو اللہ نے حکم دیا جاؤ تم مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت میکائیل زمین پر آئے، آپ نے بھی مٹی اٹھانا چاہا، زمین نے پھر رونا شروع کر دیا، زمین روئی گڑ گڑائی، ان کو بھی رحم آ گیا، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولا رحم آ گیا زمین پر، زمین رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اب تیسرے فرشتے کا نمبر آیا، اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا جاؤ تم مٹی لے کر آؤ، انسان کو بنانا ہے۔ حضرت اسرافیل آ گئے، انہوں نے زمین سے مٹی اٹھائی، وہ مٹی اٹھانا چاہتے ہیں کہ زمین نے پھر رونا شروع کیا۔ زمین نے کہا خدا را مٹی نہ لے کر جاؤ، انسان بنے گا، زمین پر خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اللہ اکبر، انہیں بھی رحم آ گیا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ نے فرمایا تم لے کر آؤ۔ وہ زمین پر آئے، جب زمین روئی گڑ گڑائی، کہنے لگی خدا را مٹی نہ لے کر جاؤ، اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جاؤ۔ جناب حضرت اسرائیل نے فرمایا اے زمین میں تیرے رونے کو نہیں دیکھوں گا، میں تیرے گڑ گڑانے کو نہیں دیکھوں گا، میرے سامنے میرے رب کا حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے، تو روتی ہے تو رو، لیکن میں مٹی ضرور لے کر جاؤں گا۔ بے شک بے شک، حق ہے بے شک۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، اللہ کے حضور پہنچ گئے، مولا مٹی لے آیا۔ اللہ نے فرمایا زمین روئی نہیں تھی کیا؟ ہاں مولا روئی تھی زمین، پھر تم کیوں لے آئے؟ کہ یا اللہ میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، بس میں نے یہ دیکھا اللہ نے بھیجا ہے مٹی لانے، مجھے مٹی لے کے جانا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے اسرائیل آج تم نے زمین کے رونے کو نہیں دیکھا، تمہیں رحم نہیں آیا، تو آج انسان بنے گا، انسان کی تخلیق ہوگی، مٹی تم لے کر آئے ہو، زمین پر رحم تم کو نہیں آیا، تم مٹی لائے، تمہاری لائی مٹی سے انسان بنے گا، تو اب قیامت تک کے لیے ڈیوٹی بھی تمہاری لگے گی، اب تمہیں ہی سونپا جا رہا ہے، انسان بن جائے گا، لیکن انسان کو جب واپس مٹی میں ملایا جائے گا، جب واپس اس کی روح کو قبض کیا جائے گا، تو پھر تمہیں بھیجا جائے گا، اب بنانے کے لیے مٹی تم لائے ہو، پھر جب مٹی میں ملایا جائے گا پھر بھی تم ہی کو جانا پڑے گا، تم ہی جا کر اس کی روح نکالو گے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی، انہی کو ملک الموت کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کو روح نکالنی ہے، حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگا دی اللہ نے۔ قیامت تک دنیا میں جہاں بھی جب بھی کسی کا نمبر آئے گا
اور آتا ہے، حضرت اسرائیل ہی روح قبض کرتے ہیں اور قیامت تک وہی روح قبض کریں گے ہر انسان کی، انہی کو کہتے ہیں ملک الموت۔ تو اللہ نے پیدا کیا اسی مٹی سے، اصل مٹی، پھر اللہ نے فرمایا کہ اسی میں ایک دن ملا دیا جائے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی میں ملا دیا جائے۔ اصل مٹی ہے، ایک زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ، اسے اوپر پھینکو، جتنی تمہاری طاقت اتنا اوپر جائے گا، لیکن اصل کیا ہے اس کی؟ مٹی، مٹی کی اصل مٹی زمین، جتنی تمہاری طاقت اوپر جائے گا واپس لوٹ کے اس کو وہیں آنا ہے۔ یہی مثال کافی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اے انسان، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، چاہے جتنی اڑانے بھر لے، چاہے جتنی زکندے مار لے، چاہے دنیا میں جو کر لے، بلڈنگیں بنا لے، بڑے بڑے تو مکان بنا لے، محل بنا لے، مگر اتنا ضرور یاد رکھنا، واپس تجھے اسی مٹی میں ملنا ہے۔ اصل یہی مٹی ہے، جب تک سانسیں اللہ نے دی ہیں تو جتنا چاہے اڑ لے، جتنی چاہے اڑان بھر لے، لیکن واپس اسی مٹی میں تجھے ملا دیا جائے گا، اسی مٹی میں مل جائے گا۔ پھر تیرا گوشت جو ہے گل جائے گا، مٹی بن جائے گا، پھر تیرے گوشت کو زمین کے کیڑے کھا لیں گے، پھر اس کے بعد میں تیری ہڈیوں کے جوڑ کھل جائیں گے، اسی میں مل جائے گا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان میں گئے۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار نے قبرستان میں جا کر قبر والوں سے کہا، اے قبر والوں، اے قبروں میں سونے والوں، یہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ مولا علی نے سوال کیا، جواب کوئی نہیں آیا۔ مولا علی نے دوبارہ فرمایا، اے قبر والوں، تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، اور اگر تم نہیں بتاتے تو میں بتاتا ہوں، تمہارے مرنے کے بعد میں، ادھر دنیا سے جانے کے بعد میں یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی، کہا علی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے مرنے کے بعد ادھر ہوا کیا ہے۔ جب تک سانسیں ہیں انسان اڑ رہا ہے، چاہے جتنی پرواز کر لے، آخر کار لوٹ کے آنا ہے نا اپنی منزل، اپنے ٹھکانے پر۔ آدمی جہاں چلا جائے، جہاں چلا جائے، بچ نہیں سکتا، موت سے کبھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کے دربار میں انسان بھی بیٹھے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہیں، اور میاں فرشتے بھی اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان کے دربار کے اندر انسان بھی بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص میری طرف دیکھ رہا ہے، کوئی شخص مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ یہ مجمع ہمارے سامنے ہے، اب یہاں قاری ساجد بیٹھے ہیں تو لوگ انہیں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، تو انہیں فکر ہو جائے کہ یار یہ آدمی بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، بات کیا ہے؟ ہو جاتا ہے نا آدمی کو، کوئی دیکھے اگر گہری نظروں سے، بولے بھائی فلاں آدمی بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آخرت یاد دلانا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا میری بات۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا انسان ہے، لیکن اس نے دیکھا محفل کے اندر ایک آدمی ہے جو مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا ہے، بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو آپ کی محفل کے اندر انسان بیٹھا ہے، یہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے، بڑا گھور کے دیکھ رہا ہے، گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، او انسان، وہ جو دیکھ رہا تھا، وہ دیکھنے والا کوئی انسان نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ عزرائیل تھا۔ حضور وہ دیکھ رہا تھا؟ کہاں؟ اب یہ گھبرا گیا کہ اگر موت کے فرشتے نے دیکھا ہے تو یقیناً وقت میرا آ رہا۔ یہ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، ایسا کر دو، مجھے یہاں سے کسی دور دراز کے علاقے میں پہنچا دو، یہاں سے کہیں بہت دور مجھے پہنچا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو ہوا پر بھی حکومت، آپ نے ہوا کو حکم دیا، اس انسان کو لے کر جا، دور دراز کے علاقے میں پہنچا دے، کہیں دور جا کے چھوڑ کے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہوا اس انسان کو اڑا کر لے کے گئی، دور دراز سینکڑوں میل پہ چھوڑ کے آئی، ہزاروں میل پہ اس کو چھوڑ کے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ تو کام ہو گیا، حضرت سلیمان نے اس کو پہنچا دیا، ہوا نے اس کو پہنچا دیا، حکم دیا تھا، اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، ہوا نے اس انسان کو پہنچا دیا۔ دوسرا تیسرا دن آیا، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پھر
मलकुल मौत आए, जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। हजरत इज़राइल जब आए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इज़राइल, तुम जब मेरी महफिल में बैठे थे, एक इंसान बैठा था, तुम उसे बहुत गौर से देख रहे थे, बहुत घूर के देख रहे थे। बात क्या थी? कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला था कि उस इंसान की रूह को कब्ज करना है, उस इंसान की रूह निकालनी है, लेकिन मैं हैरान था, उसे हैरत से देख रहा था, इसलिए कि उसकी मौत की जगह जो मुकर्रर की गई थी वो उस जगह पे न होकर आपके दरबार में बैठा था, आपकी बारगाह में बैठा था। मैं उसे देखकर हैरान था कि इसका तो वक्त आ रहा है, इसकी तो रूह मुझे निकालनी है, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे बैठा है, इसे तो फला मकाम पे होना चाहिए था, उस दूर दराज इलाके में होना चाहिए था। मलकुल मौत कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं तो इधर हैरान था, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आया, जब उसकी मौत का टाइम आया, मैं जब उस जगह पे पहुंचा जिस जगह पे उसकी मौत का वक्त मुकर्रर किया गया था, कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने क्या देखा? मेरे पहुंचने से पहले वो इंसान उस जगह पे पहुंच चुका था। ये तो मौत से बच के भागना चाहता था, मगर मौत इसे अपने पास बुला रही थी। जहां मुकर्रर की गई थी, लिखी गई थी, वहीं पर आई। तो लोग कह रहे हैं कि हम अपने मुर्दों को रखेंगे, स्टोर करेंगे इन्हें, जैसे कोल्ड स्टोर में आलू स्टोर करते हो ना तुम, सब्जियां स्टोर करते हो, ये मुर्दे फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। दुनिया समझती है कि साइंस बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, हम तरक्की कर लेंगे इतनी कि अगले 50 साल में, 60 साल में, 30, 40, 50 बरस में कोई ना कोई ऐसी तकनीक हम ले आएंगे कि मुर्दों को जिंदा कर लिया जाए। आज दुनिया कहती है मुर्दों को जिंदा करेंगे, मगर मुझे ईमानदारी से बताओ, दुनिया कब से है? हजारों साल गुजर गए, सैकड़ों लाखों साल गुजर गए, आज तक इतने बरसों के अंदर, इतने जमाने के अंदर कोई एक किसी माँ ने पैदा न किया जो मौत की दवा बना लेता, जो मुर्दे को जिंदा कर देता। हाँ, ये पावर भी अगर अल्लाह ने दिया तो नबियों को अता किया, ये शान भी अल्लाह ने दी तो औलिया को अता की। अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ये शान दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर ठोकर मार दिया करते थे तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदगी अता कर देते थे। फिर मेरे हुजूर ने मुर्दों को जब चाहा तब जिंदा कर दिया। इसे मौजिजा कहते हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार उस शख्स को मौत तो बाद में आनी ही होती है। तो कोई भी इंसान दुनिया में हो, मरेगा जरूर, मौत जरूर आएगी, इसी मिट्टी से बना, इसी में मिलाया जाएगा। तो जब इसके अंदर पहुंचता है तो हालत क्या होती है, कैफियत क्या होती है? हजरत अली ने फरमाया, तुम बताते हो कब्र का हाल या मैं बताऊं इधर क्या हुआ? कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। कब्र वाले कहने लगे, ए अली, हम तो कब्रों में आ गए, तुम बताओ जरा उधर क्या हुआ? जब इतनी आवाज आई, मौला अली ने फरमाया, ए कब्र वालो, गौर से सुनो, तुम तो आ गए, तुम्हारा इंतकाल हो गया, लेकिन जब तक तुम जिंदा थे तुमने बहुत पैसा कमाया, बड़ी दौलत जमा की, बड़े उम्दा मकान बनाए, तुमने बड़े बड़े बंगले बना लिए, जमीनें खरीदी, तुमने बड़े बड़े प्लॉट खरीद लिए, बड़े बड़े कारोबार कर लिए, तुमने बहुत तरक्की की, तुम्हारे बेटे जवान हुए, तुमने उन्हें कारोबार भी दिया, तुमने उन्हें घर बार भी दिया, तुमने उन्हें जमीनें भी दी, तुमने उन्हें मकान भी बना कर दिए। मगर सुनो सुनो, तुमने दुनिया में सब कुछ किया, लेकिन तुमने नेक अमाल नहीं किए, आखिरत की फिक्र नहीं की, तुम मर गए, कब्रों में आ गए। इधर तुम कब्रों में आए, तुम्हारे मरने के फौरन बाद में तुम्हारे बेटे आपस में लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। तीसरे दिन उन्होंने कहा जमीनें बांट लो, तीसरे दिन कहा कारोबार बांट लो, वो कहने लगे घर अब्बा का बांट लो। मौला अली फरमाते हैं, तुम तो कब्रों में आ गए, तुम्हारे मकानों में दीवारें खड़ी कर दी गई, उनका बंटवारा हो गया, उनमें दीवारें बना दी गई। तुमने महल बनाए थे, वो महल वीरान हो गए, उनको बेच दिया गया। तुमने बड़े कारोबार छोड़े थे, तुम्हारी औलाद ने वो कारोबार बांट लिए, सामान बेचकर बांट लिया, कारोबार सारे खत्म हो गए। तुमने जो दुनिया में अपनी बीवियां छोड़ी थी, तुम मर गए, 40 दिन तक उन्होंने, 4 महीने 10 दिन तक
इद्दत की, तुम्हारा शौक मनाया, उसके बाद में उन्होंने भी तुम्हें भुला दिया। वो दूसरों से निकाह करके खुशगवार जिंदगियां गुजारने लगी, तुम्हारी बीवियां तुम्हें भूल गई, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी कब्रों के निशान भुला दिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल गए, तुम्हारी बिल्डिंगें खत्म हो गई, कारोबार तुम्हारे तहस नहस हो गए। सारी जिंदगी तुमने घर बार बनाने में, इमारतें बनाने में, अपनी दुनिया संवारने में लगा दी, कब्रों में चले गए और तुम कब्रों में गए, इधर सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। इंसान को पैदा किया कहीं और, मगर औरत को पैदा किया गया जन्नत में। आओ सुनो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा ने हजरत आदम को कहीं और पैदा किया और पैदा करने के बाद में जन्नत में भेज दिया, मगर आदम का दिल जन्नत में नहीं लगा। अल्लाह ने हजरत आदम की कैफियत को देखा, हजरत आदम की हालत को देखा, तो अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से औरत को पैदा किया, जन्नत के अंदर पैदा किया। अब मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, मर्द को कहीं और पैदा किया, औरत को जन्नत में पैदा किया। वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया? अब गौर करो मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं, कई वजह है अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। इसकी वजूहात है, 3 वजह हमारे उलमा ने बयान फरमाई। पहली वजह क्या है, हमारे उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह ने औरत को जन्नत में बनाया, इसलिए बनाया कि जब आंख खुले औरत की तो सबसे पहले उसे जन्नत दिखाई दे, जन्नत नजर आए। औरत की आंख खुले, वो जन्नत की बहारों को देख ले, उसकी आंख खुले, वो जन्नत के नजारों को देख ले। औरत की आंख खुले, वो जन्नत की दरियाओं को देख ले, जन्नत की रानाइयां देख ले, जन्नत की रंगीनियां देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की खूबसूरती देख ले। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। ऐ औरत सुन ले, तुझे जन्नत में पैदा किया, आंख तेरी खुली, जन्नत को दिखाया गया, इसलिए कि अब जन्नत में पैदा करके जन्नत दिखाई जा रही है। जब तुझे जमीन पे भेजा जाएगा, वहां तेरा एक घर होगा। याद रखना, आज जन्नत को देख ले, जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को फितरी तौर पे इसकी खमीर में ये चीज डाली कि तू दुनिया में जाए ना तो अपने घर को इतना खूबसूरत बनाना, इतना हसीन बनाना कि तेरा घर मिसले जन्नत नजर आए। अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि जन्नत का नमूना बना देना, मगर बदकिस्मती है कि आज घरों को कुछ और ही बना दिया गया। एक वजह, दूसरी सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। दूसरी वजह हमारे उलमा ने बयान की, किस लिए पैदा किया। दूसरी वजह यह है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पैदा किया है। हूरों का तज़किरा सुना है, हूरें जन्नत में मौजूद हैं और हूरों की खूबसूरती यह है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हूरों को वो हुस्न अता किया है, अगर कोई जन्नत की हूर अपनी एक उंगली जरा सी दुनिया में जमीन पे जाहिर कर दे तो ये जो सूरज की रोशनी है ये फीकी पड़ जाए, ये जो चांद की चांदनी है ये फीकी पड़ जाए। ये हुस्न है जन्नत की हूर का, बड़ी खूबसूरत है जन्नत की हूरें। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हूरें भी मौजूद हैं। मिजाज दिया अल्लाह ने औरत को, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा किया जा रहा है। हूरों को देख ले, जन्नत की हूरों का रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले। इसलिए कि तुझे दुनिया में जाना है, तुझे जमीन पे जाना है, इनका हुस्न देख ले, इनका रहने का सलीका देख ले, इनका रहने का ढंग देख ले, इनकी जिंदगी को देख ले, इनके हुस्न को देख ले, बनाओ सिंगार को देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तुझे किसी के निकाह में रखा जाएगा, जब तू उसके सामने जाना तो अपने शोहर के सामने इसी तरह खूबसूरत बन के जाना, बन संवर के तैयार हो के जाना, ताकि तेरा शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दूसरा रीजन। तो अल्लाह ने मर्द को पैदा किया कहीं और, औरत को पैदा किया जन्नत में। अलगरज मैं अपनी बात की तरफ वहीं आपको लेके चलता हूँ। अल्लाह ने पैदा किया तो ऐलान क्या है, जमीन के लिए, मगर कहाँ रखा, जन्नत में। क्या वजह है, क्यों डायरेक्टली अल्लाह ने जमीन पर नहीं भेज दिया? इसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, हर काम में रब के हिकमत है।
پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حضرت حوا کو فرما دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو, جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ جنت میں رہو, جو چاہو وہ کھاؤ جیسے چاہو گزارو, مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے, اس کے قریب نہ جانا, اس کے پھل کو نہ کھانا. اگر اس کو کھا لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے گا. اللہ نے جنت میں رکھ دیا, مگر پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا, جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا, تو جنت میں کیوں رکھا؟ اب ہمارے علماء بیان فرماتے, مفسرین بیان فرماتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم, اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے. اور دوسری آیت اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اسی میں ملایا جائے گا. مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے, یہی زندگی کا سفر ہے. اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا, جنت کو دکھایا, جنت کے نظارے دکھائے, جنت کے پھل دکھائے, جنت کی نہریں دکھائی, جنت کے میوے دکھائے, جنت کے میوے کھلائے, اللہ نے ساری رعنائیاں دکھائی اور یہ مزاج دیا اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر, ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے, وہاں تھوڑی سی گزارے گا باقی زندگی یہی گزارے گا. آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا, جا زمین پہ جانا اور جانے کے بعد میں اس جنت کو بھول نہ جانا, اس جنت کو یاد رکھنا, وہ سفر ایسے کرنا, زندگی ایسے گزارنا کہ جب تم واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو, کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو, اسے یاد رکھنا, یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے. دوسری وجہ بھی سنیں, اللہ نے پیدا کیا جنت میں رکھا, دوسری وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی مفسرین فرماتے دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت, دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا. ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا, وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے. بعض علماء فرماتے کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے, گیہوں کا درخت ہے, گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا. اچھا جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا, یہ گیہوں نہیں, اس وقت کا گیہوں الگ تھا, وہ بڑا دانہ تھا. فرماتے ہیں مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا. گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں, وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا تو انہوں نے توڑ کے کھایا, وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا, آدھا حضرت آدم کو کھلایا. جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ, گیہوں کا پھل, یا پھر وہ انگور ہے, یا پھر وہ انجیر ہے. بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان ازلی دشمن ہے, شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرو, شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ, شیطان کے پیچھے نہ چلو. یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے,
शैतान अजली दुश्मन है, शैतान उस वक्त से दुश्मन है जब आदम को बनाया गया, पहले बशर को बनाया गया, तुम्हारे मेरे बाप को बनाया गया, नस्ल इंसानी के बाप को बनाया गया, आदम बने, आदम को सजदा करने का अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाल दिया, मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। अब ये बन गया दुश्मन हजरत आदम का, कहने लगा मौला मैं आदम का दुश्मन हूँ, आदमियत का दुश्मन हूँ, मैं इंसान का दुश्मन हूँ, और मौला तुझसे मेरी गुजारिश है, या अल्लाह तुझसे एक मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। लानत का तौक गले में पड़ गया, इब्लीस बन गया, लेकिन अल्लाह से मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया बोल, कहने लगा मौला मेरी उम्र को बढ़ा दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तेरी उम्र को तवील किया जाता है। कितनी लंबी उम्र अल्लाह ने कर दी। अल्लाह ने फरमाया जा जा शैतान जा, जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी। अब आगे बढ़ो, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ऐ मौला मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक मैं जमीन पर रहूंगा, जब तक दुनिया में रहूंगा, इंसान को बहकाता रहूंगा। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खाई, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, का बहकाता रहूंगा। तो ये है अजली दुश्मन। तो इसने उधर अल्लाह की बारगाह में कसम खाई तो काम भी फौरन शुरू कर दिया। अब इसने कहा मुझे बहकाना है इंसान को। इसने कहा यार मैं जन्नत में आता जाता था, मुझे निकाल दिया गया, किसकी वजह से? आदम की वजह से। तो अब मैं आदम को भी जन्नत से निकालूं। तो इसने कहा अब कैसे निकालूं, जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो कैसे करूं? अच्छा मेरी बात जो है ना थोड़ी सी तवील हो रही है, मैं इसे बहुत जल्दी नीचे लाऊंगा समेट के, मगर ज़िम्नन बात आ रही है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी गुफ्तगू का पहला टुकड़ा बयान कर रहा हूँ। मिन्हा खलकनाकुम, इस जमीन से, इस मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया। फिर अगले टुकड़े पे हम आएंगे, फिर इसी में मिलना है। शैतान लग गया काम पे, क्या करना है? कहने लगा मुझे आदम को बहकाना है। इसने तो कसम खाई थी ना इंसान को बहकाऊंगा, तो पहले ही इंसान को बहकाने की कोशिश करने लगा। आदम को बहकाना है, जन्नत से निकलवाना है। कैसे जाएगा? उलमा बयान फरमाते हैं इसमें आजम इसको आते थे, इसमें आजम का सहारा लेते हुए 7वें आसमान तक पहुंचा, जन्नत के करीब तक चला गया, मगर जन्नत में नहीं जा सकता। तो कहने लगा क्या करो? इधर हजरत आदम जन्नत में, हजरत हव्वा जन्नत में, अल्लाह अकबर। और जन्नत के अंदर अल्लाह ने इनकी खिदमत के लिए मोर को भी रखा और सांप को भी खिदमत के लिए रखा। अच्छा जो सांप आज है ना ये जमीन पर रेंगता है, ऐसा सांप नहीं था पहले। ये सांप ऐसा था कि ऊंट की बराबर ऊंचा होता था, इसके पैर थे ऊंचा। और मोर भी खूबसूरत तो आज भी है, मगर पैर उसके खूबसूरत नहीं है, पहले उसके पैर भी बड़े खूबसूरत थे। जन्नत के अंदर मोर भी अल्लाह ने हजरत आदम की खिदमत में रखा कि खिदमत करेगा, सांप भी रखा कि खिदमत करेगा, मगर मोर खूबसूरत जन्नत के अंदर है। अब शैतान ने कहा क्या करूं? तो मोर को बहकाने लगा, कहने लगा मोर से तू मेरा पुराना दोस्त है, तेरी मेरी पुरानी यारी है, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, पुरानी दोस्ती है, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ, तू बड़ा खूबसूरत है, तू बड़ा हसीनो जमील है, अल्लाह ने तुझे बड़ा हुस्न दिया है, तू जब नाचता है, तू जब चलता है, तुझे देखकर बड़े बड़े अच्छों के दिल मचल जाते हैं। शैतान बहकाने लगा। मोर ने कहा हाँ ये बात तो है, मैं हूँ बड़ा खूबसूरत, मगर तू बता तेरा काम क्या है? कहने लगा काम ये है मुझे जन्नत में पहुंचा दे। मोर ने कहा जन्नत में नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि जन्नत के दरोगा रिजवान है, देखते रहते हैं, नजर रखते हैं। तो इसने कहा शैतान ने कहा मोर से कि अगर जन्नत में मुझे नहीं लेके जा सकता तो एक काम कर दे, हजरत आदम और हव्वा को जन्नत के दरवाजे तक लेके आ जा। तो मुझे नहीं लेके जा सकता तो उन्हें तो लेके आ। मोर की तारीफ की, इसने कहा चल यार ठीक है तेरा काम कर दूंगा। आ गया शैतान के बहकावे में। अब इसने मोर ने क्या किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल बहलाने लगा, नाचने लगा पर फैला के। मोर ने पर फैलाए
नाचना शुरू कर दिया। हजरत आदम की तबीयत बहलने लगी, हजरत हवा की तबीयत भी बहलने लगी। तबीयत बहलने लगी, मोर नाचते नाचते दरवाजे की तरफ चलने लगा। हजरत आदम भी पीछे पीछे चलने लगे, हजरत हवा भी चलने लगी। दोनों को इसी तरह से ये आगे ला रहा था। अच्छा, यहाँ पर एक बात और सुनो, मोर ने कहा था दरवाजे तक तो ले आऊंगा, लेकिन तुझे जन्नत के अंदर नहीं ला सकता, आदम को दरवाजे तक ले आऊंगा। तो इसने कहा ये काम तू नहीं कर सकता है, मगर जो तेरा दूसरा साथी जन्नत में है, जो सांप है, उसे बुला, वो मेरा काम कर देगा। सांप को बुलाया, शैतान ने कहा मुझे जन्नत में पहुंचा दे, तू मेरा पुराना यार है, बहकाने लगा। सांप ने कहा नहीं ला सकता जन्नत में, डरो गए, जन्नत रिजवान देख रहे हैं। इसने कहा तरीका मैं बताऊंगा, जन्नत में तू मुझे पहुंचा दे। शैतान ने कहा तरीका मेरा होगा। सांप ने कहा क्या तरीका होगा? शैतान कहने लगा तू अपना मुंह खोल दे, मैं तेरे मुंह में बैठ जाऊंगा, तू मुझे जन्नत के अंदर ले आना, जन्नत में मुंह खोलना, मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये सांप भी राजी हो गया। उधर मोर नाचता नाचता आगे जन्नत के दरवाजे की तरफ आया। हजरत आदम और हव्वा की तबीयत बहली, आप भी दोनों आगे आए। इधर सांप ने शैतान को मुंह में बिठाया और मुंह बंद किया, लाके जन्नत में मुंह खोल दिया। जैसे हजरत आदम और हव्वा के सामने सांप ने मुंह खोला, शैतान अंदर से निकला। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये जो शैतान था, जब तक शैतान नहीं बना था बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था, लेकिन जब अल्लाह ने शैतान बना दिया, लानत का तौक इसके गले में डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने इस पर ये अजाब भी नाजिल किया, इसकी शक्ल को मस्ख कर दिया। अल्लाह ने इसके जिस्म को खिंजीर जैसा बना दिया और इसके चेहरे को बंदर जैसा बना दिया। अब ये शैतान के मुंह के अंदर से निकला। हजरत आदम और हव्वा ने देखा रही तो शैतान घबरा गए, शैतान रोने लगा। देखें इसने सबसे पहले कैसे बहकाया आदमी को, रो के कहने लगा आदम मैं अपनी गलती पे बड़ा नादिम हूं। ए आदम मुझसे गलती हो गई, ए आदम मैंने गलती कर ली, अल्लाह ने हुक्म दिया था सजदे का, मैंने नहीं किया, मैं भी कर लेता फायदे में रहता, मैं सोचता था मैं बेहतर हूँ, मैं अफजल हूँ, मगर मैं ये भूल गया था कि अल्लाह ने तुमको अफजल बनाया है, अशरफ का खिताब तुमको दिया है। लेकिन आदम मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं इसलिए आया हूँ कि अपनी गलती को सुधार सकूं, अपनी गलती की मुआफी के लिए आया हूँ। हजरत आदम ने इतना सुना तो दिल नर्म हुआ आदम और हव्वा का, मगर सुनो सुनो शैतान ने फौरन बहकाया, कहने लगा आदम मैं तुम्हें लेके बड़ा परेशान हूँ, बड़ा फिक्रमंद हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ। हजरत आदम ने कहा तुझे कौन सी परेशानी, तू मेरी वजह से क्यों तकलीफ में है? कहने लगा आदम तकलीफ में इसलिए हो कि तुम इंसान हो और इंसान को एक दिन मरना है। सबसे पहले बहकाया तो यही जुमले कहे उसने कि मरना है। कहने लगा आदम तुम्हें मौत आएगी, मरना है। और आदम सुनो जब मौत आएगी तो कैसे आएगी, ये इस तरह से तड़प कर दिखाने लगा जैसे जानवर का गला कट जाए, ज़िबा कर दिया जाए, उस कैफियत में जानवर तड़पता है, इसने वैसे ही तड़प कर दिखाया। कहने लगा आदम जब मौत आएगी ये हालत हो जाएगी। ए आदम मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ, ए आदम मेरी बात सुनो, एक बात बताता हूँ। हजरत आदम ने कहा बोल क्या बात है? कहने लगा आदम वो जो जन्नत के अंदर दरख्त है जिसके पास जाने से मना किया है अल्लाह ने, जिसका फल खाने से अल्लाह ने मना किया है, उसका फल खा लो, फिर तुम्हें मौत नहीं आएगी, फिर तुम फरिश्तों की तरह हो जाओगे। कहने लगा फिर तुम हो जाओगे फरिश्तों की तरह, मौत नहीं आएगी। अब इंसान की तबीयत यहां देखें, इंसान की तबीयत में ये बात है कि जिस काम से उसे रोका जाए ना उसकी तबीयत उसी तरफ माइल होती है। जिस चीज से रोको, बच्चे को मोबाइल से रोको तो और उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, भागता है। बोला मोबाइल बच्चे के हाथ से लो तो और तेजी से उसी की तरफ लपकता है, भागता है, दौड़ता है। तो फिर अम्मा भी क्या करती है, ले मोबाइल ही पकड़ ले। फिर वो एक दिन दो दिन का नहीं रहता मामला, फिर वो बनी जाता है मामूल। जब बच्चा रोया तो फिर अम्मा भी सोच लेती है चल यही अम्मा छुपा लेगी मोबाइल। अब ये मोबाइल बच्चों की दूसरी अम्मा बन गया। बच्चा कितना भी रोता हो, अम्मा को अगर काम हो तो वो खुद नहीं छुपाती, वो मोबाइल दे देती है, ले इससे खेल। मगर इंसान की तबीयत में क्या है, जिस चीज से रोको उसी तरफ जाता है।
انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے فطری طور پر، اگر نماز کی طرف بلاؤ تو دور جائے گا اور گناہ کی طرف سے بھگاؤ تو اسی طرف جائے گا، یہ فطری طور پہ ہے۔ مگر یہیں پہ تو امتحان ہے انسان کا۔ اب میں دوسرا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کیوں اللہ نے جنت میں رکھا، وہیں اللہ نے سارا سب کچھ فلسفہ سامنے رکھ دیا، اللہ نے مزاج وہیں دے دیا کہ تمہیں زمین پہ تو بھیجا جائے گا مگر اس سے پہلے سارا فلسفہ سمجھا کے بھیجا جائے گا۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی مزاج دیا، حضرت آدم بھی ان کی طبیعت میں بھی اندر سے یہ بات پیدا ہوئی کہ پھل کھا لوں، مگر یہ ذہن میں نہیں آیا کہ فرشتوں سے تو افضل مجھے اللہ نے بنایا ہی ہے، بھئی فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان کا مقام، اشرف کا خطاب صرف انسان کو ملا، کیا انسان کی شان یار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تو شباہت تک کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ نے جب انسان کو بنایا فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے فرمایا اے انسان بے شک ہم نے تجھے اچھی شباہت اچھی صورت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، پھر امت محمد ہو نبی کی امت ہو تو کیا عزت دی ہے، فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو۔ حضرت آدم طبیعت مائل ہوئی کہ کھا لوں، مگر پھر یاد آیا اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اچھا میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، حضرت آدم نہیں بہکے تو شیطان نے کہا آدمی نہیں بہکا مرد نہیں بہکا تو کیا ہوا، میں عورت کو بہکاؤں گا۔ دنیا میں آج بھی تم دیکھو مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت جلدی، بات صحیح ہے؟ اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت بہک جاتی ہے۔ جنت میں بھی یہی ہوا، چونکہ فطری طور پہ یہ بات شروع سے ہی ہے، پہلے آدمی پہلی عورت کا ذکر کر رہا ہوں، تمہارے میرے ماں باپ ہیں یہ۔ حضرت حوا کو بہکانے لگا، حضرت آدم پر کوئی داؤ نہیں چلا تو حضرت حوا کو، پھر ایک دن حضرت حوا گھوم رہی ہیں جنت میں ٹہل رہی ہیں تو اس نے موقع دیکھا کہ ان کو بہکاتا ہوں، گیا حضرت حوا کے قریب، کہنے لگا اے حوا مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ حضرت حوا سے کہنے لگا یہ دانا کھا لو مان لو میری بات۔ حضرت حوا نے کہا کیسی بات کرتا، اس نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی، کہنے لگا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں، انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا میں تو تمہاری نصیحت کے لیے ناصح بن گیا ہوں، قسم کھائی اس نے۔ قرآن نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا میں تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں، ناصح بن کے آیا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتا۔ حضرت حوا کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، مگر اس نے کھائی۔ تو انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا تو یہ شیطان نے سکھائی۔ یہاں تو دنا دن کام چل رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم بھائی دھڑا دھڑا اللہ کی قسم اللہ کی قسم، عادت بنا لی لوگوں نے، خدا کی قسم بات بات پہ کاروبار کریں، ارے بھائی خدا کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں تم لے لو، خدا کے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں۔ آگے سنو، حضرت حوا کو جب اس نے قسم کھا کے کہا، حضرت حوا نے سمجھا یہ کیسی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا حوا اگر تم کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، پہلے میں کھاؤں گا تم دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس نے جا کے وہ پھل توڑ لیا، پہلے خود نے کھایا، حضرت حوا نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا، اب حضرت حوا کو اس نے بہکا لیا، حضرت حوا کو وہ پھل دیا، حضرت حوا نے بھی کھا لیا، ایک حضرت حوا نے کھایا، 4 جناب آدم کے لیے لے کر گئی۔ اب حضرت آدم کے پاس جب پہنچی ہے حضرت آدم سے کہنے لگی لو کھا لو، حضرت آدم نے کہا نہیں کھاؤں گا، تو نے کیوں کھا لیا؟ کہنے لگی اس نے قسم کھا کے کہا تھا، کھا کے بھی دکھایا تھا پھل، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے بھی کھایا مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے نصیحت کرنے والا ہوں، وہ کہتا ہے ہم اسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے جب اتنا سنا تو بیوی کی باتوں میں آ گئے، عورت کی باتوں میں، پہلا مرد پہلی عورت کی باتوں میں آ گیا۔ دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں ہے، ہر رات سے پردہ اٹھتا جائے گا۔ آج اماں سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی،
اور بیوی سمجھائے تو ہاں بات تیری ٹھیک ہے. اماں نے پیدا کیا، پالا پرورش کی، بڑا کر دیا. اماں کسی بات کو کہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ جو ابھی ابھی آئی 1-2 سال ساتھ بھی سلیقے سے نہیں گزرے، اس نے جو بات دماغ میں ڈال دی، اس نے کہہ دیا تیری اماں غلط ہے، تو اس نے اماں کو غلط مان لیا. ارے 20 سال جس ماں نے تیرا خیال رکھا، 1 سال والی کی تو نے بات مان کے اپنی ماں کو غلط سمجھ لیا. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں. بعض مائیں بھی ہیں ایسی بھیا، وہ انتقام لیتی ہیں. انتقام وہ کہتی ہیں جب ہم بہو تھے نا ہمارے اوپر بھی ایسے ہوا تھا ظلم، تو ہم اب اپنی بہو سے بدلہ لیں گے. وہ اپنے لڑکے کو سمجھاتی ہے بیٹے کو کہ بیٹے جو جوتی ہے نا یہ پیر میں اچھی لگتی ہے، سر پہ آ گئی تو تڑ پڑے گی، گنجا کر دے گی. وہ سمجھاتی ہے کہ یہ پیر میں ہی ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ پیر میں ہی رکھ. اور بعض بڑیوں کو تو میں نے کہتے سنا، بوڑھی عورتوں کو، ارے تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ہی نہیں چل رہے تمہارے، مارتا کیوں نہیں اسے. بعض بڑھیوں کو سنا کہہ رہی ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ نہیں چل رہے تیرے، مارتا کیوں نہیں اسے، سر پہ بٹھا لے، سر پہ بیٹھ جائے گی، پھر یوں ناچے گی، ایسا کرے گی ویسا کرے گی. تو خدا را یہ بھی نہ ہونا چاہیے. مگر بہرحال میں اپنی بات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سنیں آپ. حضرت آدم حضرت حوا کی بات مان لی، پھل کھا لیا. جب پھل کھا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا. اللہ نے فرمایا آدم تمہیں میرا حکم یاد نہیں تھا؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا تمہیں اس شجر کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. اچھا جب سارے پھل جنت میں کھانے کی اجازت تھی اسی سے کیوں روکا گیا؟ جب سارے پھل کھانے کی اجازت تھی تو اسی سے کیوں روکا گیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت. میں نے عرض کیا نا اللہ کے ہر کام میں، بولو یار، جسے نیند آ رہی ہے وہ تو اور زور سے بول دے، حکمت. پروردگار عالم نے انسان کو اسی وقت میں مزاج دیا کہ اے انسانوں سنو، جب پہلا انسان بنا جنت میں رکھا گیا، ساری نعمتیں دی گئی، ایک پھل سے روکا گیا، ایک سے روکا، مگر طبیعت نے بھی اسی طرف کو رغبت دلائی، شیطان نے بھی اسی طرف کو توجہ دلائی، بہکایا. اور کیا نتیجہ نکلا؟ جب پھل کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا. لیکن سنو، اللہ نے مزاج دے دیا زمین پہ جاؤ، اس بات کو یاد رکھنا جس سے اللہ روک دے اس کے قریب نہ جانا. اگر اس کے قریب گئے تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. تو جس سے روکا جائے اس سے دور ہی رہنا. اگر اس کے قریب گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت آدم و حوا کو جنت سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اچھا اس سے بھی پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب کو انہیں نکل جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا سارے جنت سے نکل جاؤ. کون کون نکلا؟ آدم نکلے، حوا نکلی، سانپ نکلا، مور نکلا، شیطان نکلا. سن رہے ہیں؟ آدم نکلے، حوا نکلی، مور نکلا، سانپ نکلا اور شیطان نکلا. 5 نکلے. اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ نے فرمایا انہیں جو نکالا گیا بعض کو بعض کا دشمن بنا دیا گیا. کس کو کس کا دشمن بنایا؟ بعض کو بعض کا، سب کو سب کا دشمن نہیں بنایا. آدمی اور عورت میں محبت برقرار، یہ دونوں ان کی محبت سلامت برقرار. لیکن دیکھو آدمی سانپ کا دشمن، مور سانپ کا دشمن، سانپ شیطان کا دشمن، شیطان سانپ کا دشمن، یہ آپس میں دشمن بنا دیے گئے. اچھا پھر عذاب بھی اللہ نے سزائیں بھی دی نا. کیا کیا سزا دی؟ آدمی کو بھی، مرد کو بھی دی، عورت کو بھی دی، سانپ کو بھی دی، مور کو بھی دی، شیطان کو بھی دی. سب کو اللہ نے سزا دی. کیا کیا سزا دی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حوا کو کیا سزا ملی؟ عورت کو کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بھیجا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ خطائے اجتہادی ہے، اس کو نافرمانی یا کوئی گناہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت ہے. اگر زمین پہ نہ آتے تو اتنے نبی دنیا میں نہ آتے، اور ہمارے نبی اللہ کے محبوب دنیا میں کیسے آتے؟ اللہ نے تو دنیا اسی لیے بنائی کہ اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کی عزت ساری دنیا کو دکھانا ہے.
تو حضرت حوا، پروردگار عالم نے عورت کو کیا سزا دی؟ عورت کو یہ سزا ملی، ماں ہماری حیض و نفاس. یہ عورت ہر مہینے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، اسے پورے مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی لیے فرمایا کہ عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے. عقل بھی اس کی کم مرد کے مقابلے، کیونکہ وہ جلدی بہک جاتی ہے، اور دین بھی اس کا، مرد 30 دن نماز پڑھے اور وہ 30 دن نہیں پڑھ سکتی ہے. تو یہ اسی وقت میں سزا ملی. اللہ نے فرمایا اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو اس تکلیف کو جھیلنا ہے. بچے کی ولادت ہوگی تو اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، تمہارے شکم میں بچہ رہے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، نفاس بھی آئے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، اور تمہیں ہر مہینے اس انسیڈنٹ کو، وہ جو جنت میں ہوا تھا، یاد دلایا جائے گا. ہر مہینے تم یاد رکھو گی کہ شیطان نے بہکا دیا تھا. تو جب ہر مہینے یاد تمہیں دلایا جائے گا تو تم اس کو یاد کرنا کہ شیطان نے کل بہکایا تھا، یہ سزا ملی، اب بھی بہکاتا ہے، اگر پھر بہک گئے تو پھر اللہ سزا دے گا. یہ عورت کو سزا ملی. اچھا مرد کو کیا سزا ملی؟ جنت کے اندر حضرت آدم حضرت حوا موجود ہیں، بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے، تمام پھل موجود، تمام غذائیں موجود، دودھ کی نہریں، دودھ موجود، شہد موجود، کوئی کام نہیں کرنا، کما کر نہیں کھانا، بیٹھے بٹھائے عیش کی زندگی کھاتے رہو. لیکن جب زمین پر بھیجا اللہ نے فرمایا اب محنت کرو، کما کے کھاؤ. مرد کو یہ سزا ملی، اب تجھے کمانا ہے، محنت کرنی ہے، کھیتی بھی کرنی ہے، زمین میں دانہ ڈالے گا میں پھل دوں گا، مگر تو بیٹھ کے نہیں کھائے گا، اب تجھے محنت کرنی پڑے گی. انسان مرد محنت کر رہا ہے. اچھا سانپ کو کیا سزا ملی؟ سانپ فرمایا علماء نے بڑا اونچا، اونٹ کی طرح اونچا تھا، پیر تھے، اللہ نے سزا دی. اللہ نے فرمایا تو نے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا، سزا تیری یہ ہے جس منہ میں بٹھایا تھا اس منہ میں تیرے زہر رکھ دیا جائے گا، اور جن پیروں سے تو اندر لے کے آیا تھا تیرے پیروں کو چھین لیا جائے گا. اب تو زمین پر رینگتا پھرے گا، اب تو زمین پر رینگے گا، مٹی کھاتا پھرے گا. اللہ نے سزا دے دی. سانپ کو سزا ملی اور یہ بھی سزا ملی، انسان تیرا دشمن بن جائے گا. اللہ اکبر. مور کو کیا سزا ملی؟ اللہ نے پورا وجود تو خوبصورت رکھا، پیر مور کے کالے کر دیے، اس لیے کہ مور کو یاد رہے میں نے جب اس دن میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اور حضرت آدم کو بہکانے کے لیے میں شیطان کے قریب لایا تھا، شیطان بہکا رہا تھا، میں بھی اس میں معاون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو کالا کر دیا، اس کا حسن چھین لیا، اسے بھی سزا دی. تو اللہ نے کہاں رکھا؟ جنت میں. لیکن پھر جنت سے زمین پر بھیجا. تو میں نے عرض کیا پیدا کیا تھا تو اعلان تھا کہ زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، مگر جنت میں رکھ کر یہ اللہ نے مزاج دیا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا. اچھا اب بات آتی ہے زندگی گزارنے کی. یہاں زندگی گزرے گی، یہ میری آخری باتیں ہوں گی، تقریر بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. اب دوسرا ٹکڑا ہے کریمہ کا، اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے پیدا کیا، اور دوسرا ٹکڑا اسی میں تمہیں واپس ملایا جائے گا. میرے بھائی موت وہ تلخ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھنا موت ہر انسان کو آئے گی. جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی. کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی شہنشاہ ہو، کوئی طاقتور ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، قلندر ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو، واعظ ہو، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. موت ضرور آئے گی. بلبل سدرا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشما شیتا فإنک میت واحبب من شیتا فإنک مفارقہ واعمل ما شیتا فإنک مجزی بی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے سانسیں عطا کی ہے، جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے. موت ضرور آئی. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر. فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے فرما دیا، قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آتا ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے. کون آتا ہے؟ اسرائیل، موت کا فرشتہ، ملک الموت. اسرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں. تیری میری اوقات کیا؟ اسرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے، انبیاء کے پاس بھی گئے. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے، کہنے لگے اے ابراہیم پیغمبر سنو، اے اللہ کے خلیل سنو، وقت پورا ہو گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. کیا پیغام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ. اے مولا، ایک طرف تو تو کہتا ہے ابراہیم کو دوست بتاتا ہے، ایک طرف تو تیرا اعلان ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ایک طرف تو تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے، لیکن مولا یہ کیسی یاری، یہ کیسی دوستی؟ یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے. اللہ کا جواب سنیں. اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو. پروردگار نے فرمایا خلیل ہو میرے دوست ہو، مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے. بھائی محبت ہے نا. اچھا میں اجازت دے رہا ہوں، اگر جو لوگ تھک جائیں وہ جا بھی سکتے ہیں. میں 10 منٹ 15 منٹ اور آپ کے لوں گا، جسے جانا ہو جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو. اب سنیں بات میری. موت آئے گی تو موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا، کہنے لگا چلیے وقت پورا ہوا. حضرت موسیٰ نے سنا جلال آیا، آپ نے فوراً ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی. موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں، مولا کہاں بھیج دیا، کس کے پاس بھیج دیا؟ اس نے تو تھپڑ مار دیا، آنکھ نکال دی. اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو درست کیا. فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ، جا کے کہنا کہ اگر تمہیں اور زیادہ عمر چاہیے نا تو ایک کام کرو، ایک بچڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سالوں کی عمر تمہیں عطا کر دی جائے گی. فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام سنا دیا، عمر بڑھا دی جائے گی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر میں آؤں گا. جب وہ بھی وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتہ کہنے لگا پھر میں آؤں گا، روح نکالوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی آنا ہی ہے تو چل آ گیا ہے، ابھی اپنا کام کر لے. تو موت کا فرشتہ سب کے پاس جاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں. حضرت ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کیوں؟ جس کو اللہ نبوت عطا کرے کہ اللہ اس کو، یہ تو حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک دن موت آئے گی، یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایک دن دنیا سے جانا، مگر انبیاء کی کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر آنی کے فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے صرف، باقی اگلے ہی لمحے پھر انبیاء کو حیات جاودانی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا وہ عاشقوں کی بولی ہوتی ہے نا. ابھی کئی سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے، کئی واقعات بھی ایسے سامنے آئے ہیں. وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وہ تو نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا مقام تو یہ کہ اللہ نے زمین پر ان کا جسم کھانا حرام کر دیا. یہاں تو غلام نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا.
حضرت موسیٰ نے کیوں مارا تھپڑ؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا حضرت موسیٰ نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ تم میری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تم میری روح قبض کرے گا، نہیں. فرمایا ایک نبی کی بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی. ادب سیکھ لے، آج سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے آخری نبی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مزاج دیا، ہمارے پاس آ گیا کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھ لے، ادب سیکھ لے، آخری نبی کی بارگاہ میں جائے گا، ہمارے امام کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا. جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ایسے نہ جانا، ادب کے ساتھ جانا، پہلے جا کر اجازت لینا، پھر آقا کی بارگاہ میں جانا. حضرت موسیٰ ادب سکھا رہے ہیں. اچھا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بڑی جلدی آ گئے. کہا حضرت جلدی کہاں گیا میں؟ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. 950 سال تو تبلیغ ہے صرف، تو عمر کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی اتنی طویل یہ جو زندگی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی گزر گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دروازے سے کسی گھر میں یا کسی محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا. اتنی طویل زندگی، مگر یوں گیا اور یوں نکل کے آ گیا ایسا لگا. ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مشکل سے 90 بڑی مشکل سے 90 اتنی ہے نا. اتنی ساری زندگی، اور ہماری زندگی میں دیکھو تم کتنے ڈرامے ہیں نا، کتنے تماشے ہیں ہماری زندگی میں. میرے بھائی زندگی سلیقے سے گزارو، بڑے قرینے سے. کیسے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی عقیل بھائی، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. ایسے زندگی گزارو قرینے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ. حضرت نوح کی بارگاہ میں بھی فرشتہ ہے. اچھا حضرت نوح کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اے نوح علیہ السلام میرے لیے ذرا دعا کرو. آپ نے فرمایا کیا دعا؟ وہ خاتون، وہ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی اے پیغمبر خدا ذرا دعا کر دو، اللہ مجھے بیٹے تو دیتا ہے مگر عمر ان کی لمبی نہیں ہوتی، ذرا دعا کر دو اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے دے تو ان کی عمریں بھی لمبی عطا کرے. حضرت نوح نے فرمایا کتنی عمریں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میرے بیٹوں کی عمریں کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے. کہتی ہے بڑی کم عمر میرے بچوں کو ملتی ہے. کہنے لگی دعا کرو میرے بچوں کی عمریں طویل ہو جائیں. اچھا سوچیں 200 سال کی عمر ہے مگر وہ کہہ رہی ہے کہ کم ہے، ذرا دعا کر دو کہ لمبی عمر. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا سنا تو آپ نے فرمایا اے خاتون تو 200 سال کی عمر کو کم بتا رہی ہے مگر سن لے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی، بڑی کم عمریں ہوں گی. کہنے لگی کتنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، مشکل سے کوئی 100 کے پار نکلے گا. اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی. تو وہ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اتنی کم عمریں ہوں گی تو وہ لوگ کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ گھر بنا پائیں گے، نہ مکان بنا پائیں گے، نہ زمینیں خرید سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے سنا، آپ فرمانے لگے او خاتون سن لے، وہ جو امت ہوگی اس زمانے کے لوگ جو ہوں گے ان کی عمریں تو کم ہوں گی مگر گھر ایسے بنائیں گے، محل ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے ایسے محل کسی نے نہیں بنائے ہوں گے. کہتے ہیں کہ اتنی سی عمر ہوگی مگر یہ سب کچھ کر لیں گے. اس میں گھر بھی ایسے عالیشان ہوں گے کہ ان سے پہلے کسی نے بنائے نہیں ہوں گے. اس عورت نے اتنا سنا تو تعجب کرنے لگی، حیران ہو گئی. کہنے لگی اے پیغمبر خدا بڑی عجیب بات ہے، چھوٹی سی زندگی کو گھر بنانے میں گزار دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو زمینیں خریدنے میں لگا دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو مکان بنانے میں، پلاٹ خریدنے میں لگا دیں گے. اے نوح علیہ السلام میں حیران ہوں، چھوٹی سی زندگی اتنے کام کریں گے، سب کچھ کریں گے مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے. جب مکان بنانے میں لگائیں گے، پلاٹنگ میں لگائیں گے، زمینوں میں لگائیں گے، بلڈنگوں میں لگائیں گے، دنیا داری میں اتنی سی عمر ہوگی چھوٹی سی، اسی میں لگا دیں گے. تو کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں وہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے. کہنے لگی ہے پیغمبر خدا
حضرت نوح علیہ السلام اتنی چھوٹی سی زندگی ان سب کاموں میں جب گزار دیں گے رب کو کب راضی کریں گے؟ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اگر مجھے پتا لگ جائے میری عمر 50 60 70 ہونے والی ہے، کہتی ہے میں کوئی زندگی میں دوسرا کام ہی نہ کروں، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو راضی کرنے میں گزار دوں۔ مگر ہماری ساری زندگی دنیا داری میں ہے، دنیا داری۔ بہرحال مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے لے جاتا ہے، پھر دنیا سے جاتے قبر میں پہنچے، وہ بھی ایک منزل ہے۔ اور جانتے ہو قبر کیا ہے؟ قبر جانتے ہو کیا ہے؟ میرے تمہارے نبی نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا، قبر اس جگہ کا نام ہے جو صرف اچھا انسانی اچھا جتنی زمینیں خرید لے جو کر لے مگر آخرکار کہاں؟ وہی 2 گز زمین میں، بس وہی نا آخری ٹھکانہ۔ یہاں تمام 100 بیگھے 200 بیگھے خرید لی مگر کہاں پہنچا؟ 2 گز۔ میرے آقا نے فرمایا قبر وہ جگہ ہے نیک جائے، مومن جائے، پرہیزگار جائے یا پھر کوئی گناہگار جائے، قبر میں جو بھی گیا قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، قبر سب کو دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے گناہگار کو بھی دباتی ہے۔ سنو آقا کا فرمان ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر سب کو دبایا کرتی ہے، نیک کو پرہیزگار کو بھی دباتی ہے، گنہگار کو بھی دباتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، جب گنہگار کی قبر کے اندر پہنچتا ہے اس کی قبر اس کو ایسے دباتی ہے، ایسے دباتی ہے۔ آقا نے ہاتھ کے اشارے سے یوں فرمایا ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، یوں ٹوٹنے لگتی ہے پسلیاں، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، انسان نہیں سن سکتے باقی ہر مخلوق سنا کرتی ہے، اس آواز کو تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان کو نہیں سنائی دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، وہ بڑی تکلیف کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جب قبر گنہگار کو دباتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے، ایسے دباتی ہے قبر۔ مگر اس کے برعکس اب دوسرا منظر، تصویر کا دوسرا رخ، سکے کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا جب قبر میں کوئی نیک جاتا ہے، جب قبر میں کوئی پرہیزگار جاتا ہے، متقی جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب قبر میں نیک گیا قبر اسے بھی دباتی ہے مگر انداز کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قبر نیک انسان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر ممتا کے ساتھ پیار کے ساتھ